اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 103 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ عَمَلًا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کو یہ نہ بتائیں کہ سب سے زیادہ خسارے میں جانے والے کون سے لوگ ہیں؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی جتنی بھی محنت تھی، جتنی بھی کوشش تھی اس دنیا میں ضائع ہو گئی، حالانکہ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ وہ بہت نیکیاں کما رہے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو نیکیاں کما رہے ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کے کوئی وزن نہیں دے گا، ان کے اعمال کو جب تولا جائے گا تو ان کے اعمال کھوکھلے ہوں گے۔ اور اس کا ریزن بھی، اس کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے آگے بتا دی ہے، فرمایا ہے بیسکلی کسی بھی عمل کی قبولیت کی دو لازمی شرائط ہیں، جب تک وہ پوری نہیں ہوں گی آپ کا عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ اگر ان دو شرائط میں سے ایک بھی مسنگ ہے، ایک میں بھی کمی ہے، تو وہ آپ کا عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ کسی بھی عمل کی قبولیت کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ خالصتاً صرف اللہ کی رضا کے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے، اس میں کسی دکھاوے کا، کسی اور بندے کا یا کسی اور کانسیپٹ کا ذہن میں خیال نہ ہو، صرف خیال ہو کہ میرے اس عمل کی نیت اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، اللہ کی رحمت کے لیے کوشش کرنا ہے، اور اللہ کے عذاب سے جو ہے وہ دوری ہے۔ جب یہ نیت وہاں پر موجود ہوگی تب آپ کا کوئی بھی عمل جو ہے وہ پہلی شرط کے مطابق پورا ہو جائے گا۔ دوسرا جو عمل ہے، دوسری جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا جائے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے ہمیں احادیث میں سے بڑی تفصیل سے ملتی ہے، اور ہمیں ہر اس عمل کے جو کہ ایک عبادت کے زمرے میں شامل ہوتا ہے، وہ ہمیں صرف اور صرف وہی اجازت ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عبادت کر کے سکھا دی۔ یعنی کہ اس میں معاملہ ایسا ہے کہ کوئی بھی عمل جو آپ زندگی میں کرتے ہیں وہ 5 اعمال میں سے کسی ایک عمل میں کیٹیگرائز ہوگا، یا تو وہ عمل فرض ہے، یا وہ سنت ہے، یا وہ مکروہ ہے، یا وہ حرام ہے، یا پھر وہ مباح ہے۔ تو فرض تو وہ ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا، اور اگر ہم وہ پورا کریں گے تو ہمیں اس پر انعام ملے گا، اور اگر ہم پورا نہیں کریں گے تو ہمیں اس پر سزا ملے گی۔ اس کا اپوزٹ حرام ہو جاتا ہے۔ حرام وہ عمل ہے جو اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، اور اگر آپ کریں گے تو آپ کو سزا ملے گی۔ جیسے کہ آپ شراب نہیں پئیں گے تو وہ آپ کو ایک کنٹینیوس ثواب مل رہا ہے، اور اگر آپ پئیں گے جو کہ حرام ہے تو پھر آپ کو اس پہ سزا ملے گی۔ اسی طرح سنت ہے۔ سنت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا وہ ہمارے لیے سنت ہے، اس کو کرنے پر ثواب ہے، اور اس کو چھوڑنے پر عذاب نہیں ہے، لیکن اس کو کرنا افضل ہے۔ اس کے اپوزٹ آ جاتا ہے مکروہ۔ مکروہ وہ عمل ہے جو کہ حرام تو نہیں ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا کرنا، لیکن اس پہ آپ کو سزا نہیں ملے گی۔ اور اسی طرح جو 5ویں کیٹیگری ہے وہ ہے مباح۔ مباح ان اعمال کو کہتے ہیں جن کا کرنا یا نہ کرنا کسی سزا اور کسی جزا کا وہ اس پہ نہ کوئی عمل و دخل ہو۔ مثال کے طور پہ کیلا کھانا یا پانی پینا۔ اب اعمال کی نیت کی بیس پہ ہم اعمال کو چینج کر سکتے ہیں، جیسے یہی کہ ایک مباح عمل ہے کیلا کھانا لیکن یا پانی پینا، تو اس کو ہم سنت بنا سکتے ہیں کہ ہم پانی بیٹھ کے پئیں، دیکھ کے پئیں، بسم اللہ پڑھ کے پئیں، تو وہ ایک عمل ہم نے مباح سے سنت بنا دیا۔ اسی طرح جو حلال امور ہیں یا جو فرائض امور ہیں ان کو ہم حرام کر سکتے ہیں۔ اگر ہماری نیت غلط ہو گئی ہے تو وہ عمل ہمارے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن دکھاوے کے لیے پڑھ رہے ہیں، یا کسی غیر اللہ کے لیے نعوذ باللہ پڑھ رہے ہوں، تو وہ عمل حرام ہو جاتا ہے۔ تو جو 2 بیسک شرائط ہیں کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے وہ یہ ہیں کہ وہ عمل اللہ کے لیے خالصتاً کیا جائے، اور وہ عمل ایگزیکٹلی اس طرح کیا جائے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا کر کے دکھایا یا کرنے کو کہا۔ اگر ان میں کوئی بھی رد و بدل ہوگی تو وہ پھر ہمارے لیے ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ عمل قبول کریں، اس لیے کہ وہ ان 2 شرائط پہ پورا نہیں اترتا۔
تو ہم سب نے اپنے آپ کا موازنہ کرنا ہے کہ کہیں ہم یہ تو نہیں سمجھ رہے کہ ہم بڑی نیکیاں کما رہے ہیں، لیکن ہم قیامت کے دن پہنچے تو ہماری ان نیکیوں کو کوئی وزن ہی نہ لگایا جائے، وزن ہی نہ دیا جائے، یا ہماری نیکیاں کھوکھلی ہوں اس وجہ سے کہ ہم نے سنت پر عمل کرتے ہوئے وہ عمل نہیں کیا تھا، یا اس لیے کہ اس عمل میں ہماری نیت میں کھوٹ تھا، یا نیت میں ملاوٹ تھی۔ تو ان چیزوں کو ہم نے بہت غور سے دیکھنا ہے کہ کہیں ہم ان 2 آیات کی مد میں نہ آ جائیں جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ عَمَلًا، گریٹسٹ لوزر، سب سے بڑے لوزر کے بارے میں تمہیں بتاؤں، سب سے بڑے خسارے میں وہ لوگ ہیں جو سمجھ رہے تھے کہ دنیا میں وہ نیکیاں کر رہے ہیں، اور ہم میں سے ہر کوئی یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ہم بڑے نیک ہیں اور اگلا بڑا خراب ہے۔ تو ہم نے اپنے تمام اعمال کو ان 2 کرائٹیریے پہ جج کرنا ہے، ان 2 کرائٹیریوں پہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارے اعمال نیت خاص طور پہ مخلصتاً خالصتاً صرف اللہ کے لیے ہو، اس میں کسی چیز کا دکھاوا نہ ہو، اس میں کسی چیز کی ملاوٹ نہ ہو، اور جو عمل ہم کر رہے ہیں وہ 100% 100% حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے ہمیں مل رہا ہو۔ کوئی ہم ایسا عمل نہ کریں جو ہمیں رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سے نہ ایگزیکٹلی وہ عمل ہمیں زندگی میں سے نہ مل رہا ہو۔ تو اس چیز کو جب ہم لازم کر لیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہماری نیکیوں کو وزن بھی عطا فرمائیں گے، اور جو پھر ہماری نیکیوں میں کمی بیشی رہ گئی ہے اس کو اپنی رحمت سے پورا بھی کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی سمجھ، اپنے نبی سے محبت اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔